خدا کے لیے پاپا میرے شوہر کو چھڑوا دے. میں جانتی ہوں اسے آپ نے ہی پکڑوایا ہے غلط الزامات لگا کر. پسند کی شادی کرنے کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دیں. میں روتی ہوئی ابا کی گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی تو مجبوراً ان کو گاڑی روکنی پڑی. انہوں نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے دفع ہو جاؤ، تم ہمارے لیے مر چکی ہو. میرا تمہارے شوہر سے کوئی واسطہ نہیں. ہاں ایک آپشن ہے تمہارے پاس. اگر تم اس سے طلاق لے لو اور اس کی بچی اسے واپس چھوڑ کر آ جاؤ تو میں سوچ سکتا ہوں کہ تمہیں تمہارا پہلے جیسا مقام دے دیا جائے. میں نے دکھ سے ان کی طرف دیکھا. پاپا آپ تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، آپ اتنے ظالم کیسے ہو گئے؟ اتنا ظلم مت کریں، خدا دیکھ رہا ہے. آج میں تھانے گئی تھی، انہوں نے میری عزت کے بدلے میرے شوہر کو چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے. پاپا آپ کی بیٹی کی عزت مٹی میں مل جائے گی. بیرسٹر حاکم شاہ کی بیٹی نیوز کی رونق بن جائے گی تو آپ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. میں نے پاپا کو دھمکی دے ڈالی تھی. میں سمجھتی تھی شاید وہ اپنی عزت کی خاطر میری بات مان لیں گے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ایک بیرسٹر کی بیٹی ہوں. انہوں نے ایک لمحے میری طرف دیکھا، میرے سر پر ہاتھ رکھا. مجھے لگا شاید میرے باپ کو مجھ پر رحم آ گیا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا. انہوں نے موبائل کان کو لگایا اور 1 منٹ آہستہ سے بات کی تھی اور ان کی گاڑی آگے بڑھ گئی. میں پیچھے کھڑی تھی کہ ایک دم سے 2 گولیاں چلی تھیں اور میرے کمر اور کندھے میں آ کر لگ گئی تھیں. میں گر گئی اور گرتے ہوئے میری نظر سامنے دوسری منزل پر کھڑی میری ماں پر پڑی تھی. میری آنکھیں بند ہو گئیں. اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو 2 بھائیوں کے بعد جب میں نے اپنے گھر میں آنکھ کھولی تو میرے پاپا نے جشن منایا تھا. سارے شہر میں مٹھائی تقسیم کی گئی تھی کہ بیرسٹر حاکم شاہ کے گھر پر بیٹی نے جنم لیا. میرا نام خوشی رکھا گیا. پاپا کہتے تھے کہ تمہیں دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ تمہارا نام خوشی ہی رکھوں گا. تم ہمارے خاندان کے لیے بہت بڑی خوشی ہو. میرے خاندان میں بیٹیوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے تو میں بھی بہت لاڈ پیار میں پڑنے لگی تھی. پاپا اور ماما جان چھڑکتے تھے مجھ پر. آہستہ آہستہ میں بڑی ہونے لگی. اب میں نے میٹرک مکمل کر لیا تھا اور پھر جب میں FSC اچھے نمبروں سے کی تو پاپا نے مجھے ڈاکٹر بنانے کا فیصلہ کیا. انٹری ٹیسٹ کے لیے میرے لیے ٹیوٹر ڈھونڈنے جانے لگے. میں یہ بتانا بھول گئی کہ میرے پاپا کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے جو بہت غریب تھے، جس کی وجہ سے پاپا ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. اگر خاندان کے کسی فنکشن میں وہ نظر بھی آ جاتے تو پاپا سائڈ ہو کر گزر جاتے تھے. کبھی وہ خود ملنے آ جاتے تو مجبوری میں ملنا پڑتا. میں اکثر پاپا سے لڑا کرتی تھی کہ وہ آپ کے بھائی ہیں. پاپا کہتے تھے کہ اس نے نشہ کر کے اپنی زندگی برباد کر لی، ورنہ ابا کی زمین سب کو برابر ملی تھی. میں ان کو سمجھاتی تھی کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، آپ ان کو لے جائیں، ان کا علاج کروائیں، آخر وہ آپ کے بھائی ہیں. چچا کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کی بیگم کی ڈیتھ ہو چکی تھی. چچا کا بیٹا فارس بہت ہی ذہین تھا. وہ محنت مزدوری کرتا، اسکولوں میں ٹیوشن پڑھاتا اور اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا. ایک دن پھوپھو گھر آئی اور پاپا سے کہنے لگی کہ تم جو خوشی کے لیے ٹیوشن پڑھانے والا ڈھونڈ رہے ہو تو اپنا فارس کیوں نہیں اسے اچھی سیلری دے دینا، اس طرح وہ بیچارہ اپنا کچھ خرچہ نکال لے گا. تو پاپا نے بڑے احسان کے بعد کہا تھا ٹھیک ہے کل سے آ جائے. ہاں اگر خوشی کو اس کا پڑھانا اچھا لگا تو سیلری دوں گا. اگلے دن فارس مجھے پڑھانے آ گیا تھا. اس کے پڑھانے کا انداز بہت پیارا تھا. وہ جب پڑھاتا تو میرا دل کرتا کہ میں اسے دیکھتی رہوں. اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی. اس نے کبھی بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. وہ بس پڑھائی پر توجہ دیتا تھا، جبکہ میں پڑھائی سے زیادہ اس پر توجہ دینے لگی. وہ ذہین تھا، میری حرکتوں کو بھی محسوس کرنے لگا تھا. ایک دن مجھ سے کہنے لگا دیکھیں آپ پڑھائی پر توجہ دیں، میں غریب آدمی ہوں، ایسی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا. آپ اپنے پاپا کو اچھے سے جانتی ہیں، آپ اپنی زندگی بھی خراب کر لیں گی اور میرے خواب بھی ٹوٹ جائیں گے. مہربانی کر کے مجھے اس سے دور رکھیں ورنہ میں آپ کو پڑھانے نہیں آؤں گا. میں نے اس سے کہا کہ میں اب بہت آگے نکل چکی ہوں، اس سے واپسی ناممکن ہے. مجھے ہر جگہ تم نظر آتے ہو، پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا. اگر تم مجھے پڑھانے نہیں آؤ گے تو میں پڑھائی چھوڑ دوں گی. اس دن میں نے اس سے بہت باتیں کی. وہ بس خاموشی سے میری باتیں سنتا رہا اور پھر چپ چاپ اپنی کتابیں اٹھا کر چلا گیا. اگلے دن میں تیار ہو کر بے چینی سے اس کا انتظار کرتی رہ گئی، مگر وہ نہ آیا. میں نے پاپا کے موبائل سے اس کا نمبر لیا اور پھر اسے کال کرنے لگی. وہ میری کال نہیں اٹھا رہا تھا. پھر اس نے کال ریسیو کی. جب میری آواز سنی تو اس نے نمبر بند کر دیا. میں رات گئے تک اسے کال کرتی رہی، مگر شاید اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا. اگلی صبح میں ڈرائیور لے کر دشا چچا کے گھر کی طرف چل پڑی.
گاڑی تنگ سے گلیوں سے ہوتی ہوئی ایک پرانے سے گھر کے پاس آ کر رکی۔ جیسے ہی میں گلی میں اترنے لگی تو وہاں بہت گندگی تھی، اترنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور کو کہا جاؤ فارس صاحب کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد فارس باہر آیا۔ جب وہ گاڑی کے پاس آیا مجھے دیکھ کر واپس جانے ہی لگا کہ میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ آپ آج کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا کہ کہیں نوکری لگ گئی ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہیں ٹیوشن پڑھانے والوں کی کمی نہیں ہے، کوئی اور رکھ لو۔ جس گلی میں قدم رکھنے کی تمہاری ہمت نہیں ہوئی وہ سامنے والا گھر بھی اسی طرح کا ہے، اس میں بہو بن کر آنے کی خواب مت دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ میں جاتے ہوئے 2 اور سم خرید لیے۔ میں گھر جا کر نمبر بدل کر اسے کال کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ اگر تم کل نہیں آئے تو میں اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میرے بلیک میل کرنے پر وہ آ گیا تھا، چہرے سے کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بے حد رونے لگی تھی، مجھ سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ سب کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ آخر وہ بھی میری زندگی میں آ ہی گیا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں پاپا سے بات کروں گی، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے، ضرور تمہیں بھی کوئی اچھی جاب دے دیں گے۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ رات کو میں نے امی سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھی۔ جب میں نے پاپا سے بات کی تو گھر میں جیسے قیامت سی آ گئی تھی۔ میں وہ بیٹی تھی جسے کبھی ڈانٹا بھی نہیں جاتا تھا۔ آج پاپا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور فارس کو بھی فون کر کے دھمکیاں دی گئی تھی۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، مجھ سے موبائل بھی چھین لیا گیا۔ رات کو جب ملازم کھانا دینے کے لیے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ دروازہ بند کر کے نہ جانا۔ وہ دروازہ کھول کر چلی گئی اور میں دروازے سے نکل آئی۔ کچھ پیسے میرے پاس چھپائے ہوئے تھے۔ میں گھر سے نکل آئی، رکشے پر بیٹھ کر فارس کے پاس جانے لگی۔ رکشے والے سے موبائل لے کر میں نے فارس کو کال کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میں تم سے شادی کروں یا نہ کروں تو پاپا تمہیں تب بھی جان سے مار دیں گے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے میری شادی تم سے ہو جائے تو وہ تمہیں نہ مارے، اپنی اکلوتی بیٹی کی محبت اور شوہر سمجھ کر تمہیں جان بخش دیں گے۔ اس نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، میں دیکھوں گا، بات کروں گا، مگر میں نے اس سے کہا کہ اب میں ایک بار نکل آئی ہوں تو دوبارہ واپس نہیں جاؤں گی۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا مگر میں نہ مانی۔ اس رات ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ ہم دونوں گھر سے نکل آئے تھے اور شہر میں فارس کے ایک دوست کے گھر چھپ گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پیچھے گھر میں کیا ہوا اور کیا نہیں۔ اب فارس منہ چھپا کر کسی میڈیکل اسٹور پر جاتا تھا اور مشکل سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ میں جو امی پاپا کی بہت لاڈلی تھی، آج جو بھی مل جاتا تھا اسے صبر سے سہ لیتی تھی۔ 1 سال گزر گیا اور اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ ایک دن فارس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اسے جاب لگ گئی ہے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اب فارس جاب پر جانے لگا تھا اور کچھ حالات بہتر ہونے کو تھے کہ ایک دن اچانک فارس کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ جب میں تھانے گئی تو پتہ چلا کہ اسے کمپنی نے پیسے چوری کرنے کے الزام لگایا تھا، جو کہ کمپنی کے بجٹ سے نکالے گئے تھے۔ میں تو جانتی تھی کہ میرا شوہر بے قصور ہے، کیونکہ وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ بہت صاف دل کا انسان تھا۔ میں تھانے اس سے ملنے گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کچھ لوگوں کو میرے بابا کا نام لیتے سنا تھا۔ بابا کو ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے فارس کو بری طرح پھنسا دیا تھا۔ میں گھر آ گئی اور ساری رات پریشان رہی کہ اب کیا کروں۔ صبح ہوتی ہی میں اپنی حویلی کی طرف گئی تھی۔ گارڈ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اندر آنے دیا۔ اندر ماما اور بابا لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بابا کے چہرے پر نفرت سی اتر آئی تھی۔ وہ گارڈ کو بلانے لگے کہ انہوں نے مجھے اندر کیوں آنے دیا۔ میں نے بابا سے منت کی کہ میں صرف 2 منٹ آپ سے بات کروں گی، پھر چلی جاؤں گی۔ ماما کے چہرے پر بھی پریشانی جھلک رہی تھی۔ میں نے بابا کے پاؤں پکڑ لیے کہ میرے شوہر کو چھڑوا دیں۔ انہوں نے کہا کہ تم جس دن یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی اسی دن تم ہمارے لیے مر گئی تھی۔ اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ جاؤ اس گھٹیا شخص سے طلاق لے کر آؤ، پھر اس گھر میں بے شک آ جانا۔ میں نے کہا وہ میرا شوہر ہے، میری بچی کا باپ ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتی ہوں۔ بابا نے گارڈ کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے گھر کے باہر نکال دے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر کے گیٹ سے نکل رہی تھی تو سامنے گھر والی فضیلت آنٹی، جو مجھ سے کبھی بہت پیار کرتی تھیں، اپنی گاڑی میں اپنی بیٹی مایا کو لے کر جا رہی تھی۔ انہوں نے میرے قریب گاڑی روک کر کہا، مایا دیکھو اس کی طرف، دیکھو ماں باپ کی نافرمانی اور برے کردار کی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر نصیحت پکڑو۔ میری آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ وہ گاڑی میں آگے چلے گئے۔ میں وہاں سے پیدل چلتے چلتے کافی دور نکل گئی تھی۔
اب مجھے کہیں بھی کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست جو کالج میں میرے ساتھ تھی اس کو فون کیا، جو بہت بڑے پولیس آفیسر کی بیٹی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرا تم سے تعلق تب تک تھا جب تک تم ایک اچھے کردار کی لڑکی تھی اور حاکم شاہ کی بیٹی تھی، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں گھر آئی تو میری بیٹی کی طبیعت بھی خراب لگ رہی تھی۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اس کو ہاسپٹل لے جاؤں۔ میں نے اسے اٹھایا اور راستے میں آتے ہوئے اپنی انگوٹھی بیچ دی اور اسے ہاسپٹل لے گئی۔ اس کو بہت زیادہ بخار تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ اس کا علاج ہونے لگا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ زندگی کی مشکلات کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ میں اپنی ہی سوچ میں گم رہی تھی کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب میرا پرس کوئی اٹھا کر لے گیا۔ اب ڈاکٹر مجھ سے فیس مانگ رہے تھے گڑیا کے مزید علاج کے لیے، مگر میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی منت کی کہ آپ علاج کریں، میں پیسوں کا بندوبست کرتی ہوں، مگر پیسوں کا بندوبست کہاں سے کرنا تھا۔ کافی دیر سوچتی رہی اور سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی۔ پھر کڈنی وارڈ میں گئی۔ نوجوان ڈاکٹر سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر رک کر کہا کہ مجھے اپنی کڈنی بیچنی ہے۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا میری بچی بیمار ہے، مجھے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ اس نے درد بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں آپ کو تھوڑے پیسے تو دے سکتا ہوں۔ اس نے تھوڑے بہت پیسے میرے ہاتھ پر تھما دیے۔ میں روتے ہوئے وہاں سے نکل رہی تھی کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی سنو، تمہارے مسئلے کا میرے پاس ایک حل ہے۔ میں نے کہا کس مسئلے کا؟ کہنے لگی پیسوں کا انتظام ہو سکتا ہے جتنے تم چاہو۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی تم تو نوجوان ہو، خوبصورت بھی ہو، کچھ گھنٹوں کی بات ہے، میرے ساتھ چلو، جتنے پیسے چاہو گی مل جائیں گے۔ میں نے اس کی نظروں میں عجیب سی فحاشی محسوس کی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں، اور تیزی سے چلتی ہوئی اپنی بچی کے پاس آ گئی۔ وہ اب پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ میں نے ڈاکٹر کو دے دیے۔ اللہ بھلا کرے اس کا کہ اس نے باقی پیسوں کا سوال نہیں کیا۔ میں نے اپنی بچی کو لیا اور گھر واپس آ گئی۔ اگلی صبح میں نے اپنی گڑیا کو اپنی ایک ہمسائی کے پاس چھوڑا تھا اور تھانے آ گئی۔ میں نے تھانے دار سے بات کی، خدا کے لیے میرے شوہر کو چھوڑ دو، وہ بے قصور ہیں، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میری بات سن کر وہ عجیب سی ہنسی ہنسا اور کہنے لگا کہ اسے چھڑانے کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ بے قصور ہے، صرف ایک رات بستر گرم کر دو، پھر اپنے شوہر کو لے جانا۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اس سے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حاکم شاہ کی بیٹی ہوں۔ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا جاؤ بی بی جاؤ، یہ مذاق کسی اور سے کرنا، میری نیت پہلے ہی تم پر خراب ہو رہی ہے، یہ نہ ہو کہ میں بگڑ جاؤں۔ میں بھی جلدی سے وہاں سے نکل گئی اور سیدھا اپنی حویلی پر آ گئی۔ بابا کی گاڑی گھر سے نکل رہی تھی۔ میں گاڑی کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجبوراً بابا کو گاڑی روکنی پڑی۔ جب میں نے بابا کو اپنی عزت نیلام کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے قربان کر دیا۔ ان کے گارڈ نے مجھ پر گولیاں چلا دیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ ہاسپٹل میں میرے پاس میری مما بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آخر کو وہ میری ماں تھی جنہوں نے مجھے اتنی مشکلوں سے جنم دیا تھا اور میرا درد ان کو بھی رلا گیا تھا۔ میرے ہوش آنے پر ماما نے میرا ماتھا چوما اور مجھے تسلی دی کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ مجھے وقت پر ماما ہاسپٹل لے آئی تھی جس کی وجہ سے میں بچ گئی۔ ماما نے کہا کہ وہ آج ہی فارس کو چھڑا لیں گی، بھلے ہی انہیں کسی بھی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو وہ مجھے ہر طرح سے سپورٹ کریں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ میرے مالک کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ ماما نے گڑیا کو بھی بلوا لیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد فارس بھی ہاسپٹل آ گیا تھا۔ ماما اسے لے آئی تھیں۔ ماما نے 2 گارڈ ہماری حفاظت کے لیے وہاں رکھ دیے تھے اور لاہور میں اماں نے اپنی کوٹھی میرے نام کر دی تھی اور ٹھیک ہونے پر ہم دونوں کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں ٹھیک ہو کر لاہور آ گئی۔ فارس کو بھی اچھی جاب مل گئی تھی۔ اماں پاپا سے چھپ کر چوری سے ہماری خبر بھی رکھتی تھی، مگر ساری زندگی میرے پاپا نے میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید میں مر گئی ہوں۔ ان کو اپنا اسٹیٹس بہت عزیز تھا۔ بعض دفعہ ماں باپ بھی خود غرض ہو جاتے ہیں اور بچوں کی غلطیوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میں اپنی بہنوں سے یہی نصیحت کروں گی کہ کوئی بھی محبت ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہوتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بیٹیوں کو اپنی عزت اور زندگی کو بھی کسی محبت پر قربان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عزت کھو جائے تو سب کچھ کھو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔